حسن تعلیل کے اوپر ہم بات کریں گے، اور اس کا مطلب ہے دلیل دینا یا وجہ بتانا۔ اس کا اصطلاحی مطلب یہ ہے کہ شاعری میں ایسی کسی بھی چیز کی ایسی وجہ بیان کی جائے، ایسی علت بیان کی جائے جو کہ حقیقتاً اس کی وہ وجہ نہ ہو، لیکن وہ جو شاعر جو وجہ بیان کرے وہ پڑھنے میں اور سننے میں کانوں کو اور آنکھوں کو بڑی اچھی لگے، اور اس سے وہ حاز اٹھائے پڑھنے والا اور اس کو مزہ دے۔ عام طور پر نثر میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی وجہ جو ہے وہ اصل وجہ ہو، معلوم ہو سننے والے کو، اور کوئی اس کو بتا دے کہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے یہ ہے، تو وہ کہے گا یار یہ تو پاگل آدمی ہے، یہ کیا وجہ بیان کر رہے ہیں۔ لیکن شاعری کی یہ صفت ہے کہ وہ کلام موضوع جو ہے وہ اس کے اندر جو مبالغہ ہے اس کو بھی سن کر اش کرنے کو دل کرتا ہے، اور اس میں وہ مزہ دیتی ہے اس کے اندر۔ اور حسن تعلیل عام طور پر شعر کے اندر مبالغہ کی بھی ایک صورت بنتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کلام کے اندر ایک تاثیر پیدا ہوتی ہے اور اس کے اندر زور پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جب کلام زوردار ہوگا اور کلام میں عام روش سے اور عام ڈگر سے ہٹ کر اگر کوئی بات ہوگی تو ظاہر ہے وہ قاری کے کو چونکائے گی، اور جب وہ چوکنا ہوگا، جب اس کے اوپر وہ پورا کنسنٹریٹ کرے گا اور ہمتن گوش ہو کے اس کو سنے گا، تو پھر کئی چیزیں جو ہیں نا وہ اس کے اوپر کھلیں گی، اور بھی جو اس شاعری میں وہ بیان کرنا چاہ رہا ہے یا جس نے بیان کی ہیں۔ مثلا میر انیس کا ایک شعر ہے کہ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی۔ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی۔ اب یہاں پر موجوں کا فرات یعنی دریا فرات کی جو موجیں ہیں ان کا سر پٹکنا یعنی ساحل کے اوپر آ کر ٹکرانا، اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین کی فوج پیاسی تھی۔ کتنے دنوں کی پیاسی تھی؟ 3 دنوں کی پیاسی تھی۔ 7ویں محرم میں پانی بند ہوا تھا، لہٰذا وہ 3 دن گزرتے 10ویں تک، تو وہ کہتے ہیں کہ 3 رات کا چونکہ پانی بند تھا تو لہٰذا وہ موجیں سر پٹکتی تھیں، اور وہ غم مناتی تھیں اس بات کا کہ پانی جو ہے وہ ان کو نہیں ملا، امام حسین کے لشکر کو یا ان کے اصحاب کو۔ اب یہاں پہ سر پٹکنا جو ہے یعنی ٹکرانا آ کے ساحل کے ساتھ موجوں کا، اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ امام حسین کی فوجیں پیاسی ہیں اور وہ سر پٹک، بلکہ وہ تو ہوا کی وجہ سے جو مد و جزر ہے اس کے اندر، دریا کے اندر جو روانی ہے، جو طغیانی ہے، وہ تو ہوا چل رہی ہے اس کے ساتھ آ کے، تو وہ پانی کبھی ادھر آ کے چلا جاتا ہے، پھر اس کے بعد لہریں ادھر اٹھتی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، وہ بتانے کی مجھے ضرورت نہیں، تو وجہ اس نے یہ بیان کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد غالب نے کہا کہ سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ اب غالب کہتا ہے کہ سارے مرنے والے جو ہیں وہ خاک میں نہیں مل جاتے، بلکہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھولوں کی صورت جو ہے وہ دوبارہ اگ آتے ہیں زمین سے۔ اب یہاں پہ پھولوں کا اگنا جو ہے ان میں سے آپ یہ کہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ مر گئے تو تبھی پھول اگے، تو ظاہر پھول اگنے کی یا سبزہ اگنے کی یہ تو وجہ نہیں ہے کہ انسان مرتے ہیں تو پھول اگتے ہیں، تو انسانوں کے تو پیدا ہونے سے بھی پہلے پھول موجود ہیں، تو لہٰذا وجہ یہ بتائی گئی ہے غالب میں، تو اصل میں وجہ وہ نہیں ہے، تو اسے کہا جاتا ہے حسن تعلیل۔ اور یہ صنعت جو ہے اس میں باریک نکتے بیان ہوتے ہیں، تہذاری پیدا ہوتی ہے اس کے ذریعے، اور سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ مبالغے کے ذریعے کلام میں وہ تاثیر پیدا کرتا ہے۔